وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحدید آیت نمبر 15۔ آج کا موضوع، کیا دین کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ وہ منافق ان مومنوں کو پکار کر کہیں گے، کیا ہم دنیا میں تمہاری سنگت میں نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں مبتلا کر دیا تھا اور تم ہمارے لیے برائی اور نقصان کے منتظر رہتے تھے، اور تم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام میں شک کرتے تھے، اور باطل امیدوں نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا امر موت آ پہنچا اور تمہیں اللہ کے بارے میں دغا باز شیطان دھوکا دیتا رہا۔ سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 15۔ فالیوم، پس آج کے دن، لا یؤخذ منکم فدیۃ، تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہ کافروں سے، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، دنیا میں جن لوگوں نے اپنے لیے نور نہیں کمایا تو آخرت میں ان کے ساتھ کوئی نور نہیں ہوگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی بتایا تھا کہ من لم یجعل اللہ نورا فما لہ من نور، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نور نہیں بنایا اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ بہرحال اس کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ آج جو ہے، یعنی جو گزشتہ سبق تھا اس میں یہ مضمون تھا کہ منافق جو تھے وہ فریاد کر رہے تھے مومنوں سے، مخلص مومنوں سے فریاد کر رہے تھے اور اپیل کر رہے تھے کہ بھئی ہم تو تمہارے ساتھی تھے، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، حج کیا، زکوٰتیں دیں، خیراتیں کیں، کلمہ پڑھتے تھے،
آج تم ہمارے ساتھ مہربانی کرو، جو تم نور جو تمہارے ساتھ ہے تھوڑا ہمیں بھی دیکھو، نقتبس من نورکم۔ پھر ان کو کہا جائے گا کہ دیکھو تم واپس چلے جاؤ، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، وہاں سے دنیا سے نور یہ کمانا ہوتا ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے کوئی عوضانہ نہیں لیا جائے گا۔ یہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آدھی کھجور دے کے ہی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ آگ سے بچنا جو ہے یہاں ممکن ہے سامعین اکرام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بات جو ہے بنیادی طور پہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ دنیا میں آ کے آپ نے اپنے آپ کو بھلانا نہیں ہے۔ آج کا جو ماحول ہے یا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یا جن لوگوں کے درمیان میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں سے ایک کثیر تعداد نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے۔ یعنی ہم لوگ عام طور پہ اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان جب اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر یہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جب انسان اپنے اللہ کو بھلا دیتا ہے بحیثیت مقصود حیات، محبوب اور مطلوب کے، تو یہ پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بلا ہے جس کو ہم یعنی محسوس تو نہیں کرتے لیکن اس میں پھنس جاتے ہیں۔ یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ایک دلدل ہے، تو اگر آپ نے سچے دل سے کلمہ توحید نہیں پڑھا تو پھر آپ اس دنیا کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے، مختلف پریشانیاں ہوں گی، پریشان ہوں گے، آپ کے پاس یعنی ان کا کوئی حل بھی نہیں ہوگا، بس پریشانی میں لگے رہیں گے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو اپنے آپ کو بھلا دینا یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ظاہری طور پہ تو ہم اپنے آپ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، بھئی مجھے بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، مجھے کپڑے چاہیے، گرمی کے چاہیے، سردی کے چاہیے، ایک مکان چاہیے، ہر وقت جو ہے اپنا رونا روتے رہتے ہیں، اپنا اور اپنے بچوں کا۔ تو یعنی یہ کیا مطلب ہے؟ اپنے آپ کو بھلانا یعنی اپنی حقیقت کو بھلانا۔ انسان تو امر ربی ہے، اس کی روح جو ہے یہ روح ربانی کہلاتی ہے، اور یہ مسجود ملائکہ ہے۔ یہ روح جو ہے، یہ قیمتی روح جو ہے، یہ مسجود ملائکہ ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا میں اپنے خالق و مولا، مقصود و محبوب کو بھلا دے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ بات میں تھوڑی اور آسان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ آپ ہی میرے اس وقت مخاطب ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اگر انسان جب یہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ یہ سوچے، اپنے متعلق سوچے کہ اپنی جو دنیا میں آیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ جو آیا ہے وہ اس نے جانا بھی ہے، یعنی ایک مختصر زندگی اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مختصر زندگی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، تو اس کو اب سوچنا چاہیے کہ زندگی دینے والا کون ہے اور وہ کیوں دی ہے۔ یہ ہمیں بالکل سوچنا چاہیے اس کے بارے میں کہ زندگی کس نے دی ہے اور کیوں دی ہے۔ یہ دو سوالات انتہائی اہم ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ہم ان سوالات پر غور نہیں کرتے اور ان کے جوابات تلاش نہیں کرتے۔ ایک عام یعنی ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ وہ ان سوالات کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں آیا ہوں یہاں پہ؟
ظاہر ہے کہ انسان عالم بالا سے آیا ہے، عالم ارواح سے یہاں آیا ہے۔ کیوں آیا ہوں؟ میرا راستہ کیا ہے؟ میری کامیابی حقیقت میں کیا ہے؟ میری ناکامی حقیقت میں کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے۔ اگر آج تک آپ نے نہیں کیے ہیں تو دوبارہ آپ سوچ لیں۔ ابھی تو زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں نا، تو موقع ہے کہ اپنی حقیقت کو آپ اپنے آپ کو کیوں بھول رہے ہیں؟ یعنی اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے حقیقی فائدہ اور نقصان سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارتا رہتا ہے۔ یعنی جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، اپنے مقصود حیات کو نہیں پہچانا، تو پھر یہ ہے کہ یہ اس کی جو معیار ہے کامیابی اور ناکامی کا وہ الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ظاہر کے لیے جیتا ہے، یہ خیال یہ کرتا ہے کہ میں تو جو کچھ نظر آ رہا ہوں وہی ہوں، مرد ہوں، عورت ہوں، بچہ ہوں، بوڑھی ہوں، بوڑھا ہوں، جوان ہوں، یہ سوچتا رہتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں سروائیول کے لیے، یعنی دنیا میں رہنے کے لیے دنیا کو مقصد بنانا ہوگا۔ پھر یہ بچہ جو ہے مقصد بنا کے جوان بھی ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی اسکول میں جائیں تو میں ویسے ہی ایک ٹیسٹ کیس مثال دے رہا ہوں آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں، کسی بھی بڑے اسکول میں چلے جائیں، وہاں 2000 بچہ پڑھتا ہے، اور اسمبلی میں سب کو بلا کے یہ ایک سوال کریں کہ بھئی تم نے بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ کوئی سنگل بچہ آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ میں رب کو راضی کروں گا، میں اپنے رب کو راضی کروں گا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں نے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کوئی بچہ یہ نہیں کہے گا۔ یا اللہ کی ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں یا آئی ہوں، اور مجھے اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کرنی ہے۔ سنگل بچہ جو ہے، یہ 2000 کیا 2 لاکھ بچوں کو جمع کر کے آپ پوچھیں، یہ جواب آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کے والدین سب ایک دھوکے میں مبتلا ہیں، آپ کو بھی انہوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر کسی وقت یہ محسوس کریں کہ میں دھوکے میں ہوں پھر بھی آپ اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ نہیں، جب بھی آپ کو ہوش آئے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو مہلت اور موقع دیتا ہے ہوش میں آنے کے، تو پھر آپ کو اس سے فائدہ لینا ہوگا، اس موقع سے فائدہ لینا ہوگا۔ زندگی میں جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے تو پھر آپ کو، اور وہ موقع دینا اللہ تعالیٰ کا آپ پر پھر حجت ہوگا۔ یہ بات، کیونکہ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، آپ کا انسان کے ساتھ نہیں ہے، اپنے خالق کے ساتھ ہے۔ تو وہ آپ کو کہے گا کہ بھئی میں نے تمہیں ایک موقع نہیں کئی موقع دیے تھے کہ تم حق کو منزل بنا کے زندگی حق کے لیے گزارتے، لیکن تم نے فتنتم انفسکم ورتبتم، فتنتم انفسکم وتربصتم ورتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ یہ گزشتہ ہم نے سبق میں پڑھا ہے۔ دیکھیں، موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور مواقع جو ہیں اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے۔ یہ بات بھی کم از کم آپ جو سن رہے ہیں، مجھے آپ کو تو یہ موقع مل رہا ہے نا، میں آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ آپ کی منزل دنیا نہیں ہے، آپ کی منزل اللہ ہے۔ یہ میں آپ کے لیے تو حجت ہو گئی کہ بھئی وہ یہ ہمیں کہا تھا فلاں نے۔ تو بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے خود سوچنا ہوگا، آپ نے اپنی آخرت خود بنانی ہوگی۔ جنت میں ریزرویشن آپ نے ابھی کرنی ہے۔ اگر آپ جنت کے لیے ریزرویشن، جنت میں اپنے لیے مکان نہیں اپنے نام پہ کرائیں گے دنیا میں، تو یقیناً آپ کی جگہ جو ہے پھر جہنم میں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اگر آپ جنت کے لیے تو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا
پھر اس کے لیے اس کے مطابق کوشش بھی کی، ان لوگوں کی کوشش کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرے گا۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ بہرحال یہاں یہ بات یعنی چھوٹی سی جملہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے دنیا میں جنت کے لیے جگہ پکی نہ کی تو آپ کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا یقیناً، کیونکہ جہنم میں جانا بہت آسان ہے۔ آسان کس طرح ہے؟ بس زندگی میں کسی یعنی باطل کو مقصود بنا لیں اور باطل کے لیے زندگی گزار دیں، جہنم پکی ہے۔ جس طرح کہ آج ہم نے حقیقی مقصود کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جہنم میں جانا جو ہے وہ بہت آسان ہے دنیا میں، جنت میں جانے کے لیے کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جتنا کہ حق ہے اس کا۔ تو بہرحال وَاجْتَبَاكُمْ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ او كما قال۔ تو جہنم جانا بڑا آسان ہے، آپ نے جانا ہے، چھوڑ دیں ساری کوششیں آخرت کے لیے، اگر کوئی کر رہا ہے تو چھوڑ دے۔ ہاں اگر مسلمانوں کے معاشرے میں آپ رہیں گے تو یقیناً کلمہ پڑھتے رہیں، وہ جدی پشتی نمازیں پڑھتے رہیں، روزی بھی رکھتے رہیں، حج کو جاتے رہیں، کوئی آپ کو نہیں روکے گا، سب آپ کو مسلمان سمجھیں گے۔ لیکن اگر مقصود اللہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کی نیت آخرت نہیں ہے، تو پھر جہنم جو ہے وہ بالکل تیار ہے۔ اور پھر جب آپ جائیں گے تو وہاں کوئی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذْ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج جو ہے تم سے کوئی فدیہ، کوئی عوضانہ نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے کوئی جرمانہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیں منافق اور کافر، مضمون چلا آ رہا ہے منافقوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی وہاں جا کے اگر تم لوگ جو ہے فدیہ دینا چاہو تو میں تو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا یود مجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اس دن آدمی چاہے گا، وہ پوری آیت مجھے شاید یاد نہ ہو لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، یعنی اپنے بیٹے کو دے کے، اپنی وائف کو دے کے، اپنے ومن فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے سب کچھ دے کے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ نو، ایسا نہیں ہوگا، کلا۔ تو یہاں معاملات آسان ہیں، انسان کو واپس رجوع کر لے، زندگی میں رجوع کر لے، زندگی میں فدیہ دے دے، اپنی مال و جان کو اللہ کے راہ میں کھپا دے، تو یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ یعنی دنیا جو ہے، دنیا میں اصلاح احوال ممکن ہے، لیکن اگر دنیا سے آپ چلے گئے تو پھر مشکل ہے، پھر مشکل ہے۔ دنیا میں آپ جنت کما سکتے ہیں، جنت میں اپنے گھر، جنت کی گارنٹی حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو یعنی اعدت للمتقین میں آپ کو بتا دوں، مختصر ویسے تو تفصیل بھی موجود ہے، اور تفصیل میں ایک آیت بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں
جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا کہ گارنٹی یہاں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ایک تجارت ہے، بس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ تو قرآن کی آیات کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، تو هل ادلکم علی تجارت، یہ تجارت ہے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دی گی۔ ہاں بتائیں بھئی، ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے سوال کیا ہے نا کہ بھئی ایسی تجارت نہ بتاؤں۔ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم جہنم کے عذاب میں نہیں جلنا چاہتے، ہم دنیا میں جنت میں گھر کی گارنٹی چاہتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے تؤمنون باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ جیسا کہ حق ہے اس کا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اپنے مال و جان سے۔ یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہ دیکھیں گارنٹی کی بات ہے، ایک تجارت ہے۔ دوسری آیت بھی آپ سن لیں، وہ بھی ٹو دی پوائنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید دیے ہیں ان کے مال و جان، اس کے عوض جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی تم اپنا مال و جان کا اختیار میرے حوالے کر دو، جنت تمہاری ہو گئی۔ لیکن اگر کسی نے یہاں اللہ سے جنت کا سودا نہیں کیا، یہ بات نوٹ کر لے، وہاں جو ہے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ آج کا جو سبق ہے اس کا خلاصہ یہ آ رہا ہے کہ اگر کسی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا نہیں کیا، آخرت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور کوئی فدیہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا یوم حشر کے دن، یوم حساب کے دن، اور کافروں سے بھی نہیں۔ اب یہاں دیکھیں منافق اور کافر کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی جو کافر کی سزا ہے وہی منافق کی سزا ہے، لیکن منافق کی سزا جو ہے وہ کافر سے زیادہ ہے۔ مسلمان نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ آج کا مسلمان دیکھیں، آج تو کفر کا غلبہ ہے، لیکن ہم مسلمان من حیث القوم ایمان کا دعویٰ کر کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ تو کافروں کے سے ہیں، ہم تو دنیا آخرت کی بجائے دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ تو کافرانہ ہے۔ تو آج کا مسلمان جو ہے وہ کافروں سے زیادہ اس لیے سزا کا مستحق ہے، یعنی ہر زمانے کا، کہ وہ دعوی ایمان کے ساتھ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، پھر اس سے اور لوگ یعنی متاثر ہوتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ کے مصداق وہ بنتے ہیں کہ خود بھی روکتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ ہم لوگ عملی طور پہ نہ صرف خود اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اور لوگوں کو بھی اپنے عمل سے روک رہے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیں ہمارا اپنا ایمان باللہ نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ یعنی اپنے اختیار کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اپنے بچوں کو وہ راستہ بتاتے ہیں۔ جو کامیابی کا راستہ ہے وہ تو یہی ہے کہ مال و جان کا اختیار اللہ کے حوالے کر دو، جنت تمہاری۔ ہم خود نہ اس پہ سمجھتے ہیں اور وہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی کہتے ہیں کہ بچے نہیں، دنیا کا سوچنا ہے، تم نے کچھ دنیا کا مستقبل سنوارنا ہے۔ یعنی ہم زبان سے نہیں کہتے، عملی طور پہ بچے کو جہنم میں جانے کے لیے اس طریقے سے کہ تم نے دنیا کی تیاری کرنی ہے، دنیا میں لاٹ صاحب بننا ہے، دنیا میں پیسہ کمانا ہے، عزت کمانی ہے، شہرت کمانی ہے، دولت کمانی ہے، پیسہ بناؤ، پیسہ بنانے کی مشین بن جاؤ، بس سارے کام آسان ہو جائیں گے۔
ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، توجہ سے سننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں فرمایا ہے کہ بھئی منافق اور جو کافر ہیں ان سے کوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں فدیہ نہیں لوں گا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہی تمہاری جہنم تمہاری خبر گیری کرے گی۔ ہی مولاکم، وہ تمہارا ٹھکانہ ہے، مأواکم ٹھکانہ وہ ہے، ہی مولاکم تمہاری اچھی طرح وہ خبر لے گی جہنم، وبئس المصیر بدترین انجام ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ کافروں سے، مَأْوَاكُمُ النَّارُ ٹھکانہ تمہارا، تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے، وبئس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب ہماری خبر، یہ تو منافق اور کافروں کی خبر گیری کرنے والی تو آگ ہے، اور ہماری خبر گیری کرنے والا اللہ مولانا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان اللہ، ہماری خبر گیری، مومنوں کی خبر گیری جو اللہ کی ذات ہے، وہ ہماری خبر گیری کرنے والی ہے۔ یہ تھوڑا سا ایک یقین کا نقطہ ہے، اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، وہ آپ کی خبر گیری کرے گا، وہ آپ کا مولا ہے، نعم المولا نعم النصیر۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ Therefore, today no ransom will be accepted from you, nor from those who disbelieved. The fire is your refuge. It is your companion. What an evil fate. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔